یہ حضرت تھانوی کی ساکن بیان القرآن وہ ذرا افمن یمشی مکبن کا ترجمہ بتانا۔ تو کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہے وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جاتا ہے؟ یہ جو انہوں نے فرمایا افا جو منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہے، تو یہ کون سی رائے انہوں نے اختیار کی ہے جو میں بتا رہا تھا اس میں سے؟ منہ کے بل گرتا ہوا چلے، یعنی اس میں تشبیہ جو ہے وہ رستے کی ہے یا شخص کی ہے؟ ہاں اس میں بنتی رستے کی ہے، یعنی جو میں نے پہلی رائے بیان کی تھی نا کہ رستہ ایسا ہے کہ وہ بار بار ٹھوکر کھاتا ہے، رستہ ہی سیدھا نہیں ہے، بار بار گر جاتا ہے رستے سے۔ تو اصل میں مراد کیا تھی کہ وہ جو گرتا ہوا چل رہا ہے تو رستہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں تشبیہ گویا مکبن میں اس کی شہوات یا خواہشات کی طرف نہیں ہے کہ وہ مستقل زمین کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی توجہ زمین کی طرف ہے، وہ رستہ ہی ایسا خراب ہے۔ تو اب اس میں یہ مراد نہیں ہوگی کہ وہ رستہ خراب ہے تو اس کا کیا قصور، مراد یہ ہے کہ بس وہ رستہ ایسا چل رہا ہے جس میں منہ کے بل گرنا پڑتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد، اس میں کوئی منزل کا تصور ہی نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ وہ مفاہیم بھی اس میں آ جائیں گے لیکن لازمی مفاہیم کے طور پہ آئیں گے، وہ دلالت لزومی کے تحت آئیں گے، وہ عبارت النص نہیں ہوگی۔ یعنی آپ یہاں بھی فرق کر سکتے ہیں کہ عبارت النص پھر یہ بن جائے گی کہ یہاں اس رستے کی خرابی کو بیان کرنے کے لیے یہ کلام لایا گیا، اور اشارتاً یہاں کیا اخذ ہوا، اشارتاً یعنی دلالت لزومی کے اصول کے تحت یہ اخذ ہوا کہ اگر وہ رستہ ایسا ہے تو اس پر چلنے والا بھی اسی طرح ہوگا کہ اس کی توجہ بھی مستقل نیچے رستے کی طرف رہے گی، زمین کی طرف رہے گی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ مفہوم بھی پیدا ہو جائے گا لیکن دلالت لزومی کے تحت۔ آخرت والا بھی ایک ہے نا کہ آخرت میں ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ رائے تو ہے، وہ میں نے تفصیل سے بیان نہیں کی، وہ پھر یہ کہ جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کر جائیں گے منہ کے بل، وہ بھی حدیث سے ثابت۔ ہاں وہ حدیث سے ثابت۔ اصل میں نا وہ رائے درست ہے کہ آخرت میں بھی ایسا ہوگا، تو لیکن مشرکین مکہ سے جو سوال کیا جا رہا ہے نا وہ سوال اسی وقت اصلاً ویلڈ ہوگا اگر وہ سوال دنیا میں ہو۔ یعنی اگر کہا جائے کہ آخرت میں سو کہیں گے ہم تو آخرت کو ویسے نہیں مانتے، ہمیں کیا پتہ منہ کے بل چلیں گے یا سیدھا چلیں گے، تو ان کو بتایا جائے تمہاری حالت دنیا میں بھی ایسی ہے۔ ہاں قیامت کے دن جو مانوی حالات ہیں وہ بالکل حصی صورت میں بھی ظاہر ہو جائیں گے، تو قیامت کے دن اس مانوی صورتحال کی حصی شکل یہ بنے گی کہ واقعی وہ اوندے منہ چل رہے ہوں، لیکن دنیا میں بھی وہ اسی طریقے پر ہیں لیکن مانوی اعتبار سے۔ جیسے علماء نے کہا کہ بھئی بہت سے لوگ نعوذ باللہ جانوروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، تو وہ جانوروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی ان کی معنوی حالت یہی ہے، تو قیامت کے دن حصی حالت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی 2 نشستوں سے جو ہم نے مبحث شروع کیا انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں امید ہے کہ مکمل ہو جائے گا، اور اصول فقہ کا ایک حصہ جو بہت اہم حصہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ کی جو تقسیم ہم نے کی تھی، اگرچہ وہ اعتباری تقسیم تھی لیکن اس تقسیم کے نتیجے میں ہمارے سامنے 20 اقسام آ گئی تھے۔ وہ کوئی صاحب مجھے ذرا جلدی سے 20 اقسام بتا دیں کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک کیا ہیں 20 اقسام با اعتبار تقسیم، اگر کسی کو یاد ہو۔ اعتباری اور وجہی، یعنی پہلی تقسیم تھی با اعتبار وضع، وہ کیا تقسیم تھی؟ ہاں خاص عام مشترک مؤول۔ اس کے بعد ایک تقسیم کیا تھی؟ با اعتبار ظہور و خفا، تو وہ کیا تقسیم بنے گی؟ ہاں، اور اس کے بعد خفا کی کیا بنے گی؟ خفی مشکل مجمل متشابہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی استعمال کے اعتبار سے تقسیم، ہاں حقیقت مجاز کنایا اور صریح یا صریح اور کنایا۔ اس کے بعد جو ہم تقسیم اب پڑھ رہے ہیں وہ کس اعتبار سے؟ دلالت نظم کے اعتبار سے۔ تو مراد کیا ہے ہماری دلالت نظم سے؟ وہ دلالت تو پہلے بھی ہوئی تھی، ظاہر اور نص کی بھی دلالت ہوتی تھی معنی پر، اس پر کیا ہے؟ وہاں تو ہم ظاہر اور نص کا معنی بیان کر دیتے ہیں، یہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس معنی تک جو سفر ہے وہ کیسے طے ہوتا ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو مجتہد ہے نا،
اس لیے کہتے ہیں مجتہد کن طریقوں کو فالو کرتا ہے استنباط اور اجتہاد کے لیے. تو وہ طریقے کیا ہیں؟ احناف کے ہیں 4، شوافع کے ہیں اس کے سوا بھی ہیں. یعنی وہ کیا ہے؟ الدال بالعبارہ، یعنی جس کو آپ عبارت النص کہتے ہیں، الدال بالاشارہ جس کو آپ اشارت النص کہتے ہیں، ایک ہے الدال بالدلالہ جس کو دلالت النص کہتے ہیں، اور ایک ہے الدال بالاقتضاء جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقتضاء النص. اس میں ہم نے پہلی 2 دیکھی تھی. عبارت النص میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہ جو اپنے معنی پر دلالت کرے. اب آپ نے جاننا ہے کہ وہ دلالت ہوتی کیسے ہے، تو پھر ہم نے بتایا کہ وہ 3 طریقوں پر ہوتی. تو عبارت النص میں وہ کیا 3 طریقے تھے کہ جو معنی تک، یعنی آپ نے اگر بتانا ہے نا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اور وہ ان 3 طریقوں سے نہیں گزرتا تو پھر آپ کہیں گے یہ معنی تو نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ وہ یا ہوگا دلالت مطابقی ہوگی، یا کیا ہے دلالت تضمنی ہے، یا دلالت لزومی ہے. بات واضح. اور لزوم میں پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ دلالت لزومی وہ عقلی بھی ہو سکتی ہے، وہ عرفی بھی ہو سکتی ہے، وہ عادی بھی ہو سکتی ہے، وہ شرعی بھی ہو سکتی ہے. اور وہ لزوم واضح بھی ہوتا ہے، کبھی بین ہوتا ہے، کبھی بین نہیں بھی ہوتا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو دال بالاشارہ ہے اس میں عموماً کون سی دلالت ہوتی ہے؟ ان 3 دلالتوں میں سے کون سی دلالت ہے جس کو ہم دلالت اشاری کہتے ہیں؟ وہ لزومی ہے. بات واضح. یعنی لفظ اس معنی کے لیے نہیں لایا گیا ہوتا، نہ اصلاً نہ طبعاً. اس کا کیا مطلب ہے اصلاً اور طبعاً؟ یعنی نہ نص ہے نہ ظاہر ہے، کیونکہ اصلاً اور طبعاً دونوں کس میں شامل ہے؟ وہ ظاہر اور نص دونوں کس میں شامل ہیں؟ عبارت النص میں. پچھلی دفعہ ہم اس کی مثالیں دیکھ چکے ہیں. وہ دونوں عبارت النص کے اندر داخل ہیں. لیکن اشارہ جو ہم اخذ کریں گے وہ لفظ سے اخذ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یا لفظ سے باہر سے کرتے ہیں؟ جی بتائیے. یعنی جو اشارہ ہم اخذ کریں گے وہ اس مقصد کے لیے لفظ نہ اصالتاً لایا گیا ہے نہ طبعاً لایا گیا ہے، باہر سے کہتے. پھر وہ لفظ کی دلالت کیسے ہوئی؟ وہ لفظ کی دلالت کیسے ہوئی؟ پھر تو وہ تفسیر اشاری ہو گئی جو صوفیہ کی ابھی میں نے بتانی. یعنی تفسیر اشاری اور دال بالاشارہ الگ الگ چیز ہے. ان دونوں میں فرق اسی بنیاد پہ ہوگا. کیا دلیل جو تفسیر اشاری ہے یہ والی، یعنی ہم جو اس وقت اصول فقہ میں ہیں، اگر وہ لفظ سے باہر ہو تو کیا وہ لفظ کی مراد قرار دی جا سکتی؟ نہیں قرار دی جا سکتی. حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ دال بالاشارہ خدا کی مراد ہے کہ نہیں. اس سے احکام ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس سے احکام بھی ثابت ہوتے ہیں. تو پھر لفظ سے نکلی کہ نہیں نکلی؟ تو پھر آپ نے یہ کیسے کہا کہ لفظ سے نہیں نکلتی؟ ہاں کسی نے، طاہر عزیز صاحب نے کہا. اچھا ہاں. تو پھر لفظ سے نہیں، لفظ پہ کیسے ہوا، کیسے نکلتی ہے؟ لزوم لفظ کا ہے نا. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ نکلی لفظ سے ہے. لفظ کی دلالت ایک معنی پر ہے. اس کے بعد لزوم کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے. اس معنی کے کچھ لزومی معنی ہوتے ہیں. اب وہ ہیں تو لفظ سے خارج بظاہر، لیکن اس تک آپ کو کون پہنچا رہا ہے؟ لفظ کی دلالت لزومی پہ پہنچا رہی ہے. اب چونکہ دلالت لزومی کی دنیا بہت وسیع ہے کہ نہیں، یعنی ہو سکتا ہے اس کا پہلا لازم ہو، دوسرا لازم ہو، تیسرا لازم ہو، کوئی 10ویں لازم تک پہنچے اور وہ بیچ میں ہر لازم میں لزوم دلیل سے ثابت کر سکے. بات واضح. لہذا علماء یہ کہتے ہیں کہ دلالت اشاری ہی اصلاً مفسرین، مجتہدین اور علماء ان کا مطلب آپ کہیں ان کی ذہانت کا معیار دلالت اشاری ہے. جو جتنا بڑا مجتہد ہوگا وہ دلالت اشاری میں ہو سکتا ہے ایسا معنی نکال کر دکھائے کہ آپ کہیں کہ یہ معنی تو یہاں سے نکل نہیں سکتا، لیکن پھر اس کو آپ کہیں کہ بتاؤ یہ معنی کیسے یہاں سے نکلا، تو وہ دلالت لزومی کے تحت بتا دے گا. اس معنی سے لازم یہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آپ نے مان لیا. اس کے بعد کا اس سے یہ لازم آتا ہے. تو جتنے دور دراز کے لوازم آپ نکال لیں اتنا ہی استنباط کتنا ہوگا، دقیق ہوگا. تو مجتہدین کی جو انظار ہیں وہ مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا بھائی امام ابو حنیفہ اس معنی تک پہنچ گئے، مثلا دوسرے مجتہد نہیں پہنچ سکے. کیوں؟ لفظ تو بالکل ایک ہی ہے. ذہانتیں تو ایک جیسی نہیں ہے نا، صلاحیتیں تو ایک جیسی نہیں ہے نا، دلالت لزومی کو جاننا تو ایک جیسا نہیں ہے. اس سے ایک اور بات ہم نے پچھلے دنوں تفسیر میں بھی دیکھی تھی کہ یہ جو آج کل ایک تصور ہے نا، ہم ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اس پہ جیسے مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور پھر غامدی صاحب وغیرہ نے کہا کہ یہاں إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ میں مراد ہو ہی نہیں سکتی کہ قیامت کی نشانی کی بات ہو رہی ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مشرکین سے مکہ سے کہہ رہے ہیں. تو مشرکین مکہ تو مانتے ہی نہیں ہے، تو مستقبل میں ہونے والے ایک واقعے کو کیسے دلیل بنایا جائے گا کہ تم مانو قیامت کو؟ تو وہ تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی حضرت عیسیٰ سے متعلق ایسا واقعہ ہو جو ماقبل واقع ہو چکا ہے، تو اس کو دلیل بنایا جائے گا نا. تو وہ واقعہ کیا ہوا ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ سب چیزیں اگر مشرکین مکہ تم مانتے ہو، جیسا کہ وہ مانتے بھی تھے، تو پھر یہ دلیل کس بات پر ہے؟ قیامت کے وقوع پر. تو کہتے ہیں اگر یہ بات آپ نہیں مانیں گے تو پھر تو آیت کا مفہوم ہی خراب ہو جائے گا. تو دیکھیے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ یہاں قیامت کی نشانی بھی مراد ہے. وہ کس طریقے پر ہے؟ واقعی کلام اصالتاً اس مقصد کے لیے نہیں لایا گیا. اور یہ کس نے کہا ہے کہ جس مقصد کے لیے کلام لایا جاتا ہے، کلام میں اس معنی کے سوا کوئی معنی نہیں پایا جاتا. کم از کم وہ معنی ضرور ہونا چاہیے جو اصالتاً ہے. یعنی اگر ہم کہیں نا کہ انہ لعلم للساعہ میں صرف قیامت کی نشانی مراد ہے، تو پھر واقعی ہماری دلیل کمزور ہو جائے گی. لیکن اگر ہم کہیں واقعی مشرکین مکہ کو یہ سنانا مقصود تھا کہ تم حضرت عیسیٰ کی اگر معجزات کو مانتے ہو تو اس میں دوبارہ جی اٹھنے پر دلیل ہے، اور ساتھ اشارتاً چاہے وہ عبارت النص کے تحت ہو یا دلالت لزومی کے تحت ہو، یہ بھی بتا دیا کہ قیامت سے قبل ان کی آمد نشانی. اس میں کیا معنی ہے؟ یعنی آپ سوچیں. لیکن وہاں کیا بتایا جائے گا؟ نہیں، یہ معنی لیا نہیں جا سکتا. تو ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں دلالت لزومی ہو، دلالت اشاری ہو، وہ دور دراز کے لزومات بھی ہوں، لیکن ان میں تعلق دلیل اور مدلول کا آپ بیان کر سکیں، تو ان دن وہ خدا کی مراد طے ہو جاتی ہے کہ خدا کی مراد ہے وہ بھی بات واضح. لیکن اصالتاً وہی رہے گی. عبارت النص جو ہے وہ وہی رہے گی جو سیاق و سباق سے متعین ہوگی، کیونکہ سیاق و سباق سے چیز متعین ہوتی ہے تو وہ عبارت النص ہے. عبارت النص میں سیاق کے بغیر آپ طے نہیں کر سکتے کہ کلام اصالتاً لایا گیا ہے، تباً لایا گیا، طے کر سکتے ہیں. لیکن کیا دلیل اشاری میں سیاق ضروری ہے؟ یہ ذرا نقطہ مطلب غور سے سمجھ لیجیے تو بات واضح ہو جائے گی. کیا دلیل اشاری میں یا دلالت اشاری میں سیاق ضروری ہوتا ہے؟ بتائیے، اس کا جواب دیجیے. کیوں؟ اگر اس کے لیے سیاق ضروری ہو کہ ہم نے دیکھنا ہو کہ کلام اس کے لیے لایا گیا، تب وہ اشارہ رہے گا ہی نہیں. بات واضح ہے کہ پھر تو وہ عبارت النص میں داخل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جب ہم نے اس کی مثال دیکھی تھی کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ہم نے دیکھ لیا کہ آیت لانے کا مقصد بالکل کچھ اور تھا نا، کہ بتانا مقصود ہے کہ نان نفقہ کس نے دینا ہے، بچے کی پرورش کون کرے گا. لیکن مولود لہو کے لفظ ہی سے لام اختصاص کی وجہ سے لزومی معنی پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا لام اختصاص ہے تو اس کا لازمی معنی یہ بھی ہوا کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو قتل نہیں کیا جائے گا. اچھا باپ نے بیٹے کی چوری کر لی تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. یہ کہاں ہے اس کے اندر؟ نہ کلام اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، نہ چوری کا بیان ہو رہا ہے، نہ قصاص کا بیان ہو رہا ہے. یہ آپ نے کہاں سے نکالی؟ کہا مولود لہو، کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا وعلی الوالدی. تو اللہ تعالیٰ نے علی الوالدی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وعلی المولود لہو رزقہن. تو اس کے اندر سے لفظ سے معنی پیدا ہوئے کہ نہیں؟ یہ لازمی معنی لفظ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ باہر سے لائے؟ لفظ سے پیدا ہوئے مولود لہو. لیکن اس میں پھر لزومی معنی پیدا ہونا شروع ہو گیا. لام اختصاص ہے تو لہو اختصاص بی مال ابنہ الیس کذلک. تو اذا کان لہو اختصاص بمال ابنہ فلا تقطع یدہ اذا سرق مثلا، تو پھر اس کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جائیں گے، اور وغیرہ وغیرہ. ہم نے کئی لزومی معنی دیکھے تھے. پھر ہم نے دیکھا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. تو للفقراء کیا اس مقصد کے لیے لایا گیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ مکہ میں ان کی پراپرٹی واپس ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن ہم نے کہا کہ فقراء بول دیا اللہ نے، ان کو اشارتاً بتا دیا. اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ اور کچھ بزرگوں نے اختلاف بھی کیا ہے. لیکن بعض فقہاء نے کہا کہ للفقراء میں مفہوم یہ ہے اب وہ فقیر ہیں، ان کا مال جا چکا ہے تو اب وہ ملکیت نہیں رکھتے. لہذا جب وہ مکہ واپس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی پراپرٹی اور مکانات واپس لیے نہ ان کے کروائے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ہم نے اور بھی کچھ وحملہ وفصالہ 30 شہرا یہ والی آیت بھی دیکھی تھی. تو اس میں بھی اشارے کے تحت کچھ مفاہیم علماء نے اخذ کی. بات واضح ہے یہاں تک؟ نہیں، انسانی کلام میں بھی ہے، لیکن اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی کلام میں اگر آپ لزوم نکالتے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے میں بالکل بے وقوف آدمی ہوں، میں نے ان لزوم کو پیش نظر رکھا ہی نہیں تھا، اور آپ میرے کلام سے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لازم الکلام جو ہے وہ لیسا بھی لازم، یعنی یا وہ مذہب نہیں ہوتا الا یہ کہ وہ صاحب مذہب اس کا التزام کر لے. لیکن یہ بھی اپنے عموم پہ نہیں ہے. التزام جو لزوم ہے، لزوم وہ بھی بین ہوتا ہے اور غیر بین ہوتا ہے.
بین میں بھی دو تقسیمیں ہوتی ہیں، بین بمعنی الاخص اور بین بمعنی العام۔ علماء میں متکلمین میں اختلاف یہ ہوا ہے کہ وہ لازم معنی جو بین ہو کم از کم بمعنی الاخص، وہ التزام کرے یا نہ کرے وہ اس کی بنیاد پر تکفیر بھی ہو جاتی ہے۔ بات والے ہر یہ نہیں کہ جو بھی لازمی معنی ہے، لیکن وہ بین ہونا چاہیے، بالکل بین، جو ذہن میں آتے ہی اس کا لزوم طے ہو جائے، اس میں کوئی مانے یا نہ مانے، بات والے اس کے التزام کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن عموماً جن لزوم کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اجتہاد اور استنباط جس میں درکار ہے، وہ بین ہو سکتا ہے، اس میں دلیل چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو لہذا جب دلیل چاہیے ہوگی تو پھر وہ لازم آپ میرے کلام کے جو لزومی مفاہیم ہیں جو غیر بین ہے، اس کو میری مراد نہیں بنا سکتے۔ میری مراد کیوں؟ اس لیے کہ میرا علم ناقص ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب گفتگو فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا علم تو تام ہے، اور جتنے بھی وہ لزومات کہ جن پر دلائل قائم ہو جائیں، اس کا لازم یہ، اس کا، تو پھر اللہ کی مراد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کلام لائیں گے کہ جس کا لازمی معنی باطل ہو۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ ایسا کلام لے آئیں کہ جس کا لازمی معنی باطل ہو تو وہ کلام باطل ہو، کیونکہ لزوم یعنی لازم اور ملزوم میں انفکاک نہیں ہو سکتا۔ اصل میں نا لفظ کے اندر یہاں جو ہم لزوم لیتے ہیں نا اس جگہ بھی، تو چونکہ یہاں معنی تک پہنچنا ہے تو لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے نا، اب لزوم اس معنی کا ہوتا ہے۔ یعنی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ میں تم دیکھو جیسے ہاں یہاں اصل میں جو ہم بات کر رہے ہیں نا، جو ہم نے عبارت النص میں دیکھا وہ تو تھا کلام کا لزوم، اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے سیاق اور سباق۔ جو دلیل اشاری ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو لفظ ہے، وہ لفظ جس سیاق میں بھی آیا ہے اس لفظ کا ایک ایسا لازمی مفہوم ہے جو اس لفظ سے پیدا ہو رہا ہے، اور یقیناً صرف علم کا لفظ نہیں ہے نا، یعنی اس میں بھی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ صرف لفظ ہے جو ہم نے مفرد اخذ کر لیا کلام سے نکال کے، وہ آئے گا علم للساعہ، یعنی پورا لفظ علم نہیں ہے، یعنی پورا لفظ کیا ہے؟ علم للساعہ، قیامت کا علم ہے۔ اب اس سے ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس مفہوم کے یعنی لفظ کا کوئی لازم نہیں ہوتا ہے، یعنی ان دی اینڈ جو لزوم ہے نا وہ معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ بات تمہاری درست ہے کہ وہ لفظ الگ سے ہم لیں گے تو وہ لفظ لیں گے ایک پوری ترکیب کے ساتھ، یعنی محض لفظ نہیں ہوگا، فی نہیں ہوگا، علی نہیں ہوگا، کلمہ نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، ساعہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک لفظ ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ میں بھی پوری ترکیب ہے، ترکیب کون سی ترکیب ہے؟ جاری لہو، ٹھیک ہے، تو لام ہے اور وہ اختصاص کا ہے، وہ سب مان رہے ہیں اختصاص کا ہے، اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، دونوں میں ترکیب اضافت کی یا جار مجرور کی قائم ہو گئی، اس کے نتیجے میں لزومی مفاہیم پیدا ہوا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو لازمی معنی ہے نا وہ لفظ کا نہیں ہے۔ لفظ سے آپ کہاں پہنچے؟ معنی تک، پھر معنی کے لزوم ہے، لفظ کا تو لزوم ہوتا ہی کوئی نہیں، یعنی اگر آپ کہیں کہ لفظ کا لازم کیا ہے، معنی کا لازم ہوتا ہے، کیونکہ ان دی اینڈ جو لزوم ہے نا وہ عقلی ایکٹیویٹی ہے، یعنی سارے کا سارا لزوم جو ہے یا عقلی ایکٹیویٹی ہے یا خارجی ہے بمعنی عرفی اور شرعی۔ تو ہم عموماً جو بات کر رہے ہیں وہ جیسے اکثر عقلی ہوتی ہے یا شرعی ہوتی ہے، یہ دونوں کی دونوں جو لزوم ہے اس کا وجود خارج میں نہیں ہوتا، یہ اعتباری ہوتا ہے، یعنی لزوم محض دماغ کی پراپرٹی ہے، مینٹل کنسٹرکٹ ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، واللہ اعلم۔ اچھا اب بات کیا کرنی تھی؟ ہاں اگلی بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تفسیر اشاری۔ تفسیر اشاری بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اصل میں ہوا یہ کہ تفسیر اشاری سے پہلے ایک تفسیر کا وجود تھا جس کو کہا جاتا ہے تفسیر باطنی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جو شیعوں کے غالی گروہ تھے، اسماعیلی اور اس قسم کے گروہ جو پیدا ہوئے جن کو باطنیہ کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ایک تفسیر ہوا کرتی تھی۔ وہ تفسیر یہ تھی کہ لفظ کا ظاہر معنی مراد نہیں ہوتی، ٹھیک، یعنی کہ لفظ کا ظاہر معنی مراد ہوتی ہے اور ساتھ یہ معنی ہے، لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ باطنی معنی ہوتے ہیں جو معلم کو معلوم ہوتا ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ جناب معلم کو۔ وہ معلم کون ہوتا ہے؟ وہ معلم ہوتا ہے معصوم، وہ آ کر بتا سکتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ مثلا وہ کہیں گے صلاۃ، میں نے وہ امام غزالی کی کتاب سے کچھ معنی لکھے تھے، مطلب انہوں نے کہا کہ جنابت سے مراد یہ ہے کہ جو غیر مستحق ہے نا اس کو راز کی بات بتا دیں، یہ جنابت ہے مثلا۔ اور زنا بھی اسی طرح ہے، نطفہ علم جو ہے اس میں ڈال دیا جائے جو ابھی تیاری نہیں ہوا، القاء نطفۃ العلم فی من لیس
بھی مستعد. پھر احتلام کے بھی یہی معنی ہے, غسل کے بھی یہی ہے, یعنی اسی طرح, اور توحید کے بھی یہی معنی ہے. کعبہ کا 7 دفعہ تمام طواف سے مراد وہ 7 امام ہیں ان کے کوئی خاص قسم کے, اور یہ جو آخرت میں آگ وغیرہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں جو دنیا میں تکالیف شرعیہ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سب اغلال ہیں, یہ طوق ہیں جو قیامت کے دن ڈالے جانے تھے. وہ طوق یہی ہے اصل میں کہ جو ان حقائق کو نہیں جانتا تو وہ سمجھتا ہے کہ شریعت کی پابندیوں پر عمل کرنا یہ ہے وہ ہے, یہ سب ایسی باتیں. تو لہذا یہ ان الفاظ کے حقیقی معنی کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے امام غزالی فرماتے ہیں نا, یہ لوگ آئے اصل میں شریعت کو گرانے کے لیے تھے, اور پھر حب اہل بیت کا لبادہ ان لوگوں نے اوڑھ لیا, اور یہ اور وہ. تو یہ تفسیر باطنی تھی کہ جس کو کفر کہا گیا, اور ظاہری بات ہے یہ زندقہ ہے, یہ الحاد ہے, کیونکہ یہ ظاہر معنی سے غیر ظاہر معنی کی طرف بلا دلیل بلا مناسبت ایک انتقال ہے. امام غزالی نے نا مستظہری میں ان سے پوچھا, ویسے تو علماء نے کہا ان سے مناقشہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ کہیں گے اس لفظ کا معنی تو یہ ہوتا نہیں, وہ کہیں گے ہمارے امام نے یہ بتایا. کیا ان سے بات چیت کیا کریں گے؟ لیکن انہوں نے بات چیت کی ہے. ویسے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بتاؤ کہ یہ جو لفظ ہے صلاۃ, تم نے اس کا یہ معنی بیان کیا, یہ معنی تمہیں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ انہوں نے کہا عقل سے. اگر وہ کہے عقل سے تو کہتے وہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے, وہ تو صرف تعلیم امام کے قائل ہے. کہیں امام نے بتایا. اچھا پھر ہم ان سے پوچھیں گے امام نے کیسے بتایا؟ وہ کہیں گے لفظ سے بتایا. انہوں نے کہا وہ جو لفظ انہوں نے بولا ہے اس کا معنی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نہیں, سوال تو یہ, یعنی اگر کہیں صلاۃ کا معنی امام نے بتایا, اس کا معنی یہ ہوتا ہے, تو جب تم خود ہی طے کر چکے ہو کہ الفاظ کا تو اعتبار ہی نہیں ہوتا, کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا, تو اگر مثال کے طور پہ جنابت کا مفہوم امام صاحب نے یہ بتایا, تو وہ جو لفظ بولا ہے اس کا معنی کیسے پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے ظاہر معنی لیا ہے کہ کوئی باطنی معنی؟ یہ سوچئے کہ اس کا معنی کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ظاہر پہ, یعنی امام صاحب نے فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ جبال سے مراد قرآن مجید میں رجال ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, امام صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن انہوں نے رجال سے کیا مراد لی, یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہو سکتا ہے رجال سے کوئی اور باطنی معنی مراد ہے. تو ان دی اینڈ اگر تم کہو گے کہ الفاظ اپنے ظاہری معنوں پر نہیں ہوتے, تو امام صاحب کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے تو تمہیں معنی نہیں بتا رہے ہیں نا, وہ بھی کچھ الفاظ ہی بول رہے ہیں, تو وہ الفاظ بولیں گے تو الفاظ کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں ہوتا, لہذا تمہارے مذہب کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں. پھر ہم جو ہے وہ تمہارے مذہب کو جو ہے وہ فاسد کو فاسد کے ذریعے دفع کریں گے. انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو اس کا یہ معنی, ہم اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بے وقوف لوگ ہیں تم جیسے, ان کے ساتھ جھگڑنا اصل میں جنابت ہے. یعنی ان لوگوں سے اگر کوئی جھگڑا کرے گا اور ان کی بات سنے گا تو اس کو جا کے غسل کرنا چاہیے, یہ اللہ میاں ہمیں بتایا. وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اللہ میاں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہیں کہ الفاظ یہ نہیں بتاتے. تو جس کا مطلب ہے الفاظ کا اعتبار ہوتا تمہارے یہاں؟ کہیں وہ تو نہیں ہے, امام معلم بتاتا. تو پھر ہم پوچھ لیں گے کہ معلم نے کون سے الفاظ بتایا. تو ان دی اینڈ گویا ان سے بھی مناقشہ ہو سکتا ہے. وہ بہت خوبصورت کتاب ہے, وہ پڑھنی چاہیے. یعنی اس سے ویسے پتہ چلتا ہے کہ ذرا ڈیبیٹ کرنی کیسے ہے. اور بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آج کل بھی مطلب اس طرح کا رجحان پیدا ہو گیا ہے نا الفاظ کی دنیا میں کہ معنی کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ کتاب بہت کام کی, المستظہری یا اس کا دوسرا نام جو ہے وہ فضائح الباطنیہ ہے. فضائح الباطنیہ 200-300 صفحے کی کتاب ہے, لیکن وہ پوری کی پوری چونکہ مناظرانہ اسلوب میں لکھی گئی ہے تو بڑی کام کی کتاب ہے. اس میں وہ کہتے ہیں اچھا ہم یہ کہتے ہیں, جواب میں بتائیں گے پھر اس سے یہ نتیجہ نکلے گا. خیر ہوا یہ کہ پھر اہل سنت کو یہ مسئلہ پڑا, میں ذرا تاریخی اس کا پس منظر بتا رہا تھا کہ اہل سنت کو یہ مسئلہ پڑا کہ ہمارے ہاں بھی تو صوفیہ نام اس طرح کے لوگ موجود ہیں, اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح کی باتیں سے مراد ہے وہ بھی کہیں گے کہ مثلا ان اللہ لمع المحسنین, تو اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا لمع کا مطلب تو چمکانا ہوتا ہے, اللہ نے محسنین کو چمکایا ہے, لمع المحسنین. ہاں نہیں ضنی کیا مطلب ضنی تو مراد اللہ کی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ اذبحوا بقرہ سے مراد ہے اذبحوا النفس البہیمیہ مثلا, کہ یہ جو اپنا تمہارا بہیمی نفس ہے, حالانکہ اس کے لیے کوئی پھر درندے کا لفظ آنا چاہیے تھا. ویسے بقرہ تو ویسے بھی بڑی معصوم سی ہوتی, تو اذبحوا بقرۃ سے ہی مراد ہے. وہ آپ نیشا پوری جو بزرگ ہیں ان کی تفسیر پڑھیں گے, انہوں نے پوری اس کی ایک ایسی تفسیر بیان کی ہے کہ اذبحوا بقرہ, اور قالوا اتتخذون, اس کے بعد آتا ہے لا فارض ولا بکر. تو یہ نفس بہیمی مارنے کے لیے نہ بچپنا, بالکل چھوٹی عمر میں بھی مارا جا سکتا, لا فارض ولا بکر, اور نہ بڑھاپے میں. اگر بڑھاپے میں تزکیہ شروع کیا تب بھی بات نہیں بنے گی. اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون, 40 سال کی عمر انہوں نے پھر وہاں سے طے کی دونوں کے درمیان یہ عمر جو بنتی ہے 40 سال کی ہے. تو پھر حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ, تو 40 سال کی عمر تک تزکیہ ہونا چاہیے اور اس عمر میں تزکیے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد جیسے وہ مشہور آپ نے سنا اذهب الى فرعون انه, اگر شریعت سے نہیں بتاتا تو ٹھیک ہے, وہ میں بتانا
اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے طغیانی کیا. تو یہاں فرعون سے کیا مراد ہے؟ جو ہر انسان کے اندر ایک فرعون موجود ہے، یعنی اذهب الى نفسک، تو اس سے لڑائی کرو مثلا. اور بھی اسی طرح کی آپ دیکھتے ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صور، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کلب ہے اور صور. لیکن یہ اس کی تفسیر کر لی کہ فرشتوں سے مراد وہ انوار ربانیہ ہیں، اور گھر سے مراد قلب ہے، اور صور سے مراد جو تصویریں ہیں دلوں میں، اور جو خواہشات ہیں اور شہوات ہیں. یہ ایک تفسیر اس طرح کی جاتی ہے، اور بھی بہت سی اس طرح کے مطلب ہے. تو اہل سنت کے ہاں بھی کچھ بزرگوں سے نا ایسا کلام مروی چلا آ رہا تھا. تو اصلاً تو یہ بھی ظاہر معنی کو پھیرنا ہے کسی اور معنی کی طرف. تو اب جب عقائد کی کتابیں لکھی گئیں، جیسے تفتزانی بھی لکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ لکھ رہے ہیں، تو جب بھی باطنیہ پہ رد آتا تھا نا، تو پھر اشارہ بتانا پڑتا تھا نہیں صوفیہ اس میں داخل نہیں ہے. صوفیہ جو ہیں، جیسے آپ شرح العقائد میں دیکھیں گے، انہوں نے بھی وہاں یہی بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے باطنیہ جو ہے وہ اس طرح کی تفسیریں کرتے ہیں، لیکن جہاں تک یہ صوفیہ کے اشارے ہوتے ہیں تو یہ تو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو عطا اللہ سکندری ہیں، ان کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ لطائف المنن اس کتاب کا نام ہے، اس میں بھی اس مسئلے پر گفتگو کی. لیکن جو امام غزالی ہیں نا علیہ الرحمہ، وہ اس مسئلے میں صوفیہ میں شدید تر ہیں، وہ اس کے قائل نہیں، یعنی وہ بہت شدید تنقید کرتے ہیں. اور یہ تنقید انہوں نے احیاء العلوم میں کی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے آپ جو مرضی کریں کہ نہیں یہ مراد ہے اور امام کی وجہ آپ بیان کریں گے تو دروازہ کھلے گا. یعنی ان دی اینڈ اگر آپ اس طرح کی تفسیرات کثرت سے بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ تو مانند اگر آپ کہیں میں خیر کی طرف بلانے کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو اگر وہ معنی جس خیر کی طرف آپ بلانا چاہ رہے ہیں وہ معنی شریعت میں ثابت ہے تو شریعت میں اس کے لیے نصوص بھی موجود ہو. یعنی سیدھی سی بات ہے نا. یعنی اگر کوئی خیر ہے جس کی طرف آپ بلانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ خیر جو ہے وہ کسی دلیل شرعی سے ثابت ہے، اگر وہ دلیل شرعی سے ثابت ہے تو وہ دلیل کیوں نہیں اختیار کر لیتے جس سے ثابت ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نفس کی تزکیے کی بات اس بہو بقرہ سے ہو رہی ہے اور اذهب الى فرعون انه طغى میں نفس کی تزکیے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کہیں کہ نفس کی تزکیے کا حکم قرآن مجید میں الگ آیا، اس کے تحت بیان کریں. تو انہوں نے نا تامات کے عنوان کے تحت اس کو صوفیہ کی تامات کہا ہے نا. جب آپ کتاب العلم پڑھتے ہیں اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 5 الفاظ بدل گئے، 5 الفاظوں میں حکمت کا لفظ ہے. حکمت کے تحت انہوں نے یہ تامات کے عنوان کے تحت یہ بات بیان کی ہے کہ یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. اسی طرح انہوں نے تفسیر جو کتاب فضائل القرآن ہے احیاء العلوم میں، اس میں آخر میں کتاب التفسیر ہے، اس میں بھی ملتی جلتی بات یہ بیان کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ہم مانند ہو جائیں گے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے احادیث گھڑی تھی لوگوں کو خیر کی طرف بڑھانے کے لیے. تو احادیث گھڑتے تھے، مقصد اچھا تھا. تو یہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ مقصد اچھا ہے، خیر کی طرف بلانا ہے، لیکن کیا کلام اللہ میں وہ مراد ہو سکتی ہے؟ اب وہ مراد کیسے طے ہوگی کہ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہیں جی وہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی مراد ہے نا. یا وہ مطابقت کے تحت ہوگی یا تضمن کے تحت ہوگی یا لزوم کے تحت ہوگی. اگر تینوں میں سے کوئی معنی نہ وہاں بن سکے، اب مثال کے طور پہ اذبحوا بقرۃ، آپ کہیں بقرہ کو ذبح کرنا، اب نہ تو اس میں تضمن ہے نہ مطابقت ہے، تو بات لزوم، تو لزوم نکال کے دکھا سکتے ہیں عقلی شرعی عادی. کوئی لزوم بقرہ کو ذبح کرنے سے تزکیہ نفس میں کوئی لزوم پیدا ہو سکتا نہیں سوائے خیال کے. لزوم کا مطلب تو اس پر دلیل قائم ہوتی ہے. تو جب آپ اس طریقے پر نہیں دکھا سکتے، نہ لزومی معنی بنا سکتے، اگر آپ لزومی اچھا صوفیہ کی بہت سی تفاسیر وہ ہیں جو جہاں واقعی لزومی معنی ہوتا ہے، وہ تفسیر اشاری میں کاؤنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ دلیل اشاری کے تحت بھی آ سکتی ہے. جیسے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ آپ دیکھیں مسائل السلوک بیان کرتے ہیں بیان القرآن کے آخر میں. تو مسائل السلوک اکثر تفسیر اشاری میں نہیں ہوتے، وہ دلالت اشاری میں ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں وہاں باقاعدہ لزوم، وہ کہیں گے اچھا یہ اس طریقے پر تو حضرت خضر کے قصے سے وہ نکال لیں گے، اچھا استاد اور شاگرد میں یہ تعلق ہونا چاہیے بالفرض. تو وہ دلالت لزومی کے تحت سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ گئے، انہوں نے جا کر کچھ الفاظ اختیار کیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. تو سیکھنے گئے تھے نا، یہ بات بھی سیاق سے بھی معلوم ہو رہی ہے. اور اس جملے کے اندر ایک اب یہاں یہ تو نہیں آیا کہ وہ استاد ہیں وہ شاگرد ہیں، لیکن بہرحال آپ اخذ کر سکتے ہیں آداب استادی اور آداب شاگردی. تو یہ تفسیر اشاری صوفیہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تو دلالت اشاری اور دلالت لزومی کے تحت ہے.
تو صوفیہ جو تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اس دلالت ثلاثہ کے تحت یا اقتضاء النفس کے تحت اقتضاء النص کے تحت یا دلالت اولا کے تحت یا قیاس کے تحت اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دکھا سکتے تو اس سے پرہیز بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو صوفیہ بیان کرتے ہیں نا یہ چیزیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم اس کو خدا کی مراد کے طور پہ بیان نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بعد والے توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ اصل میں خدا کی مراد کے طور پہ بیان نہیں کرتے، وہ تو اسی طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں آپ جا کے دیکھیں، وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ خدا کی مراد نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہی سمجھ میں آیا اس سے۔ تو ایسے لوگ موجود تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وقت گزرتا ہے کچھ لوگوں کی عزت اور احترام اور مرتبہ مستحکم ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے، تو پھر ان کے لیے ایک تو توجیحات کا ایک نظام قائم کر لیا جاتا ہے۔ وہ توجیحات کا نظام قائم ہوتا ہے کہ نہیں ان کی مراد یہ تھی، ان کی مراد یہ تھی۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ مارجن دیں گے کہ نہیں انہوں نے اس لیے کیا ہوگا، انہوں نے اس لیے کیا ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو بالکل مارجن دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چیز امام غزالی کے جیسے اپنے کلام میں بہت زیادہ ہاں ویسے تو انہوں نے اس پر مذمت کی ہو ہی نہیں سکتا، ہاں لیکن کہاں بیان کیا ویسے؟ ہاں اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں وہ نا وہ یوں بیان کریں گے، اگر کہیں گے نا کہ اذهب الى فرعون، جیسے صوفیہ کے کلام میں آئے گا نا تفسیر تستری میں یا کسی اور جگہ، تو وہ اس طریقے پر جیسے اذهب الى فرعون اور بریکٹ میں لکھا ہوگا النفس، ٹھیک ہے، تو اس سے جو شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ خدا کی مراد ہے، فرعون سے مراد نفس ہے۔ امام غزالی یا کوئی بزرگ اس کو جب بیان کریں گے نا وہ کہیں گے اذهب الى فرعون انه طغى، تو وہ کہیں گے ہاں فرعون، پھر اس کے بعد بیان کرنا شروع کریں فرعون سے مراد فرعونی ہے اور موسیٰ سے مراد موسیٰ ہے علیہ السلام، پھر کہیں گے کہ دیکھو فرعون کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ انسانی نفس کا دعویٰ ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر وہ بتائیں گے کہ انسان کے اندر بھی ایک فرعون موجود ہے، تو ہمیں تو موقع نہیں ملا، اس کو موقع مل گیا، یہ امام غزالی کی عبارت ہے نا، ہمیں موقع نہیں ملا اس کو موقع مل گیا، تو اب ہمیں بھی اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس طریقے پر اذهب الى فرعون انه طغى ایک تفسیر لکھی جائے اور پھر اس میں ہر جگہ معنی اس طرح بیان کر کے انسان گزر جائے بغیر وضاحت کے، تو پھر وہ تفسیر باطنیہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں طامات والی جگہ پہ احیاء العلوم میں یہی لے کر آئے اذهب الى فرعون انه طغى، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر کہا جائے فرعون سے مراد نفس ہے تو ہمیں پتہ ہے فرعون کون تھا، کون اس کی طرف بھیجا گیا، اس کو اس طرح بیان کرنا بالکل خدا کی مراد کو بدل دینا ہے۔ گویا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی مراد کے طور پہ بیان کیا جائے یا اس طرح بیان کیا جائے کہ تمیز نہ ہو سکے کہ خدا کی مراد ہے یا میرا کوئی اشارہ ہے، یہ جائز نہیں۔ ہاں وہ ابھی میں وہی کرنے لگا تھا کہ جو بعد میں چیز مستحکم ہو گئی ہے وہ 3-4 شرائط ہیں۔ ہاں ہے اصل میں وہ پھر بعد میں یہی معنی لیا گیا کہ پڑھتے وقت ایک خاص حالت ہونے کی وجہ سے اس کی وہ توجیہ دیتے ہیں کہ جیسے جس کے دل میں لیلا کی محبت ہے تو ہر محبت اسے لیلا کی یاد کروائے گی، اور جس کے دل میں خدا کی، تو ہر جگہ ان کے ہاں چونکہ سارا توجہ یہی ہے کہ اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے اور یہ اور ایمان، تو پڑھتے پڑھتے وہ معانی اور خواتر جو ان کے دل پر وارد ہوتے ہیں بس وہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ دل میں ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے سارے معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سب باتیں کر کے آخر میں اندر لوگوں کا زیادہ فرق پڑ گیا تھا، بڑا فٹ لگ رہا ہے، مطلب صحیح نہیں۔ ہاں بھی ہم جیسے امام راغب کو پڑھ رہے ہیں وہاں بھی اس طریقے پر بہت تفسیر اشاری چلتی ہے، لیکن وہ مطلب ہوتا ہے استشہاد، یعنی وہ اسلوب ہے، جیسے اس میں بھی علماء کا اختلاف رہا ہے کہ آپ روزمرہ کلام میں عادی گفتگو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے اللہ کا کوئی کلام، ہاں فٹ تو ہو جاتا ہے وہ، ہاں بالکل بالکل صحیح ہے، اور اس میں جو سامنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو بزرگ ہے وہ مراد کے طور پر بیان نہیں کر رہا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم وہ امام راغب کی کتاب ہے الذریعہ، اس میں اسی طرح کے اشارے بہت چلتے ہیں، بہت زبردست آیات ایسی جگہوں پر جا کے فٹ کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کیا بات ہے، لیکن اس میں اصلاً اکثر جگہوں پر دلالت لزومی بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ عبد القدوس گنگوئی ہوں یا حضرت تھانوی ہو بھی کبھی ایسی تفسیر نہیں لکھیں گے، صوفیہ نے وہ لکھ دی، یعنی ہوا یہ کہ تفسیر تستری کے نام سے ہے، تفسیر نیشا پوری کے نام سے ہے، تفسیر ابن عربی کے نام سے ہے، اور ابو قاسم القشیری ان کی تفسیر میں بہت کم مسائل ہیں ویسے،
جو ابو قاسم القشیری ہیں، لیکن یہ سب کچھ لوگوں نے تفاسیر کا عنوان دے کے لکھ دی. تو اب وہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بھی مسائل سلوک میں بیان کرتے ہیں. وہ تفسیر کے عنوان کے تحت کبھی بھی وہ مسئلہ لے کر نہیں آتے، لیکن مسائل سلوک میں بیان کر دیتے ہیں. اس سے یہ سلوک، اور وہ بھی اصلاً دلالت لزومی ہوتی ہے. باقی جہاں روزمرہ کے کلام میں اور علماء کے سامنے یا طلاب علم کے سامنے جہاں دونوں جگہ یہ بات طے ہے کہ نہ یہ باطنی ہے نہ یہ باطنی ہے، وہاں تو خوبصورت لگتا ہے استدلال قائم کرنا اس طرح کا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اختلاف پھر یہی ہوا کہ یہ تفسیر نہیں ہے، اس کو لہٰذا تفسیر نہیں کہا جا سکتا. لہٰذا وہ اب بعد میں نا تقریباً یہ بات طے ہے کہ صوفیہ نے یہ جو تفسیریں کی ہیں وہ اس کو خدا کی مراد نہیں کہتے، وہ اس کو خدا کی مراد نہیں کہتے. اب وہ کہتے ہیں نہیں کہتے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعد میں یہی طے ہوا ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں ہے، لہذا ان سے حسن ظن جو ہے وہ رکھا جائے. اگر صوفیہ کی تفسیر دلالت لزومی کے تحت چاہے وہ چوتھا اور پانچواں لازم بھی ہو لیکن اس پر دلیل قائم کی جا سکے تو وہ خدا کی مراد بھی بن سکتی ہے. اور تفسیر اشاری میں ایسے بھی بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں آپ تفسیر کو لزوم کے تحت بھی بیان کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ہو جائے تو وہ تو کمال کی بات ہے. پھر کیا ہوگا، اصول فقہ کی جو اصطلاح ہے اشارے کی وہ صوفیہ کے اشارے سے مل جائے گی. وگرنہ عموماً صوفیہ کا اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صفائے ذہن اور صفائے خاطر اور خدا کی محبت اور ذکر سے معمور ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جو خواطر دل پر وارد ہوتے ہیں وہ کیا ہے، وہ تفسیر اشاری ہے. ان کو تفسیر کہہ کر بیان کرنا اگر دلالت کی اقسام پر وہ نہ اتریں تو جائز نہیں. یہ علماء میں اتفاق، صوفیہ میں بھی اب اتفاق ہے کہ وہ تفسیر کے طور پہ بیان نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا کیا بیان کیا کہ وہ تعویل بعید بھی نہ ہو، یعنی ہے تعویل ہے ٹھیک نہیں لگ رہی اگر بالفرض تفسیر کے تحت بیان، لیکن وہ اتنی بعید ہو. اس کی مثال جیسے علماء نے ان اللہ لمع المحسنین کہہ کر دی ہے، یعنی یہ بالکل سننے سے یہ عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن میں مستقل آ رہا ہے ان اللہ لمع، یعنی ان اللہ مع المتقین فلا فلا فلا، اور یہاں آپ نے کہا کہ لام ان اللہ میں پتہ ہے کہ وہ تاکید کا لام ہے تو لمع سے چمکانا مراد لے لیا. اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ لمع المتقین، یہ لمع کا لفظ متعدی استعمال ہی نہیں ہوتا، لہذا یہ تو المع ہو سکتا تھا، لمع نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ کیا ہے، تعویل بعید ہے. اور یہ مطلب بیان بھی نہیں، اس بہو بقرہ میں تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں نا، یا اس پھر بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ بالکل ان اللہ، کیونکہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جس میں اگر آپ کلام کو آگے پیچھے جوڑ کے دیکھیں تو وہ ایک عربی کا لفظ بن رہا ہوتا ہے، لیکن سب سننے والوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ انا کی خبر پہ لام تاکید کا ہے، وہ لمع کا لفظ نہیں ہے. ہاں پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ صرف لمع نہیں ہے نا، وہ مع المحسنین ہے. یعنی اصل میں یا تو آیا تو نا قرآن مجید میں صرف لمع المحسنین، لیکن وہ قرآن مجید میں چونکہ مستقل یہ اسلوب اور جگہوں پر بھی وارد ہوا ہے، مع کے ساتھ فلاں کے ساتھ، نہیں لازم نہیں ہے. لیکن ان اللہ لمع المحسنین کہتے ہیں، عرب اگر اس کو اس طرح سنیں گے تو یسمجون الکلام، ان کو فوراً محسوس ہوگا کہ کیسی عجیب بات ہے اور فصاحت کے خلاف ہے. اس طرح بولتے نہیں فلاں کو چمکایا، جیسے ہم کہیں نا اردو میں، ہو سکتا ہے ہمارے محاورے میں یہ بات استعمال ہو جاتی ہو کہ چمکا، لیکن کہتے ہیں عرب اس طرح استعمال ہی نہیں کرتے تھے. وہ سنیں گے لمع المحسنین، لمع تو ویسے پالش کرنے کے لیے آتا ہے یعنی آج کل بھی، تو اب وہ اس میں عربوں کا استعمال ہے، اسلوب ہے، اور عرب اس کو بالکل کلام کو سمجھ اور ان کی زبان پر نہیں چڑھتا یہ اسلوب، تو پھر خدا کے کلام میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام افصیح ہے، غیر فصیح اس طرح کے جملے نہیں آتے. مطلب یہ ایک اور اصول بھی ہو سکتا ہے، صرف لفظ کا نہیں بلکہ بلاغت کے تحت بھی اور بیان کے تحت بھی اور فصاحت کے تحت بھی کہ یہ لفظ کیا فصیح ہے. ہاں یہ ضرور اسلوب سے مراد یہ کہ ان کا استعمال کلمات کا وہ ہونا چاہیے، یہ تو ضروری. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا، اسی طرح فرمایا ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ اعجمی وعربی. وہاں ایک تفسیر ہم نے اعجمی کی دیکھی تھی، مراد ہے ان کی فصاحت کے اسٹینڈرڈ کے مطابق. فصاحت کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ ہونا اور شے ہوتی ہے، اور ایک ہوتا یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ 100 کلو وزن اٹھا رہا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نہیں اٹھا سکتا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے اٹھا رہا ہے. تو کلام جس نہج پر یا اسلوب پر آیا وہ ان کے ہاں محتاط تھا، اور پھر وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہمارے کلام میں ہے لیکن اور بلندی رکھتا ہے.
اس لیے وہ عاجز ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ان کے کلام میں جو تعبیر ان کے لیے مستعمل نہیں ہے یا فصاحت سے نیچے ہے وہ تعبیر قرآن اللہ تعالیٰ استعمال کر لیں، ممکن نہیں. واللہ اعلم. لیکن کسی کے فصاحت سے ادھر تحت ہونا ہے فوق ہونا ہے تو تھوڑی سبجیکٹو بات ہے. اصل میں نا نہیں، یہ سبجیکٹیو بات اس طرح نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی بھی فن کے ماہرین ہوتے ہیں نا، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کام ہے اسی فن کا، لیکن کسی کی بس کی بات ہے کہ نہیں. یعنی مثال کے طور پہ کہا کہ بھئی اصول فقہ کے ماہرین ہیں، عربی کے ماہرین ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ، یا آپ کہیں کہ بھئی کوئی پہلوان ہے مثلا، پہلوان دوسرے پہلوانوں کو جانتا ہے. آپ اس پہلوان کو دیکھیں گے تو میں جان لوں گا کہ ہاں یہ میرے سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ جو کام کر رہا ہے بہرحال قدرت بشر میں ہے. کہہ رہے ہیں کئی دفعہ اہل فن کا اس طرح کا اجماع ہو جاتا ہے کہ وہ سب جان لیتے ہیں کہ یہ کام جو اس وقت ہو رہا ہے اہل فن میں سے بھی کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا. جیسے جادوگری جو ساحری تھی، تو مطلب وہ اہل فن کا اجماع ہو گیا اس پر کہ یہ جادوگری نہیں ہے. تو ہوتا وہ سبجیکٹیو ہے بہت سی جگہوں پر اوپر یا نیچے ہونا، لیکن وہ جس زمانے میں اگر تقریباً استقراء تام ہو جائے کہ فصحاء اور بلغاء یہی ہیں، یا جادوگری اس وقت جو ہے وہ مصر ہی میں عروج پر ہے اور مصر سے باہر ان سے بڑے جادوگر نہیں پائے جاتے، یا مصر جو ہے وہ مصدر ہے جادوگری کا، اور وہاں سارے بڑے جادوگر جمع ہو کر کہیں کہ یہ اس فن سے اونچی چیز ہے، تو پھر وہ سبجیکٹیو نہیں بنتا، وہ آبجیکٹیو ہو جائے. اسی بنیاد پہ نبی کا معجزہ قائم ہوتا ہے کہ نبی کے معجزہ اہل فن کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اہل فن کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اہل فن یہ کام ہی نہیں کر سکتا. تو جو جادوگری جانتا ہوگا وہ یہ جان لے گا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادوگری سے نہیں ہوتا، چاہے میں کر سکوں یا نہ کر سکوں. اگر بالکل سبجیکٹیو رہے تو پھر معجزے کے ذریعے حجت تمام نہیں ہوگی. معجزے کے ذریعے حجت تمام اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر ایک آبجیکٹیوٹی پیدا ہوگی. اللہ اعلم. تو یہاں تک تو 2-3 شرائط ہیں شروط تفسیری اشاری کی، وہ 5 کوئی بناتا ہے، کوئی 6 بتاتا ہے، سب 1-2 ہی ہیں. وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کلام کا ظاہر ہے اور جو آپ تفسیر اشاری کے تحت بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی تضاد نہ ہو. تضاد سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں گے اذبحوا بقرہ تو بقرہ ذبح کرنے اور تزکیہ نفس میں کوئی تضاد ہے؟ نہیں، کوئی تضاد تو نہیں ہے. ہاں اگر آپ کہیں گے کہ جنابت سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ جنابت سے مراد یہ ہے، بات ہے، تب تضاد واقع ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شے کی نفی کر کے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں اذبحوا بقرہ، اور اذبحوا بقرہ میں گائے انہوں نے ذبح کی تھی، لیکن ہمارے اندر بھی ایک بقرہ ہے، اس کو بھی ذبح کرنا چاہیے، تو اس کو ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ نفس. تو ظاہری معنی اور باطنی معنی میں تضاد نہیں ہوا بظاہر. اس کے بعد لا یدعی انہ المراد، یہ بھی اس نے دعویٰ نہیں کرنا کہ وہ مراد ہے، یہ بھی نہیں کہے گا. ہاں وہ کہہ دے گا کہ میرے دل پر یہ خاطر وارد ہوا ہے، واللہ اعلم. اور جو اتنے جیسے ابو القاسم القشیری ہیں علیہ الرحمہ، اگر وہ تفسیر اشاری لکھیں گے تو وہ 7 رسالہ قشیریہ بھی لکھ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ بھئی ہمارا طریقہ وہی، ہمارے عقائد بھی وہی ہیں، ہمارے عام حال بھی وہی ہیں. تو ایسے بڑے بڑے لوگوں سے گویا یہ بعید از قیاس بھی ہے نا کہ جو شریعت کے پیروکار ہیں اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد ظاہری الفاظ سے کچھ اور جانتے ہیں، تو ان کا ظاہری عمل بھی منافی ہوتا ہے. عموماً جو بڑے بڑے صوفیہ گزرے ہیں ان کا ظاہری عمل چونکہ شریعت کے تابع ہے، اور باطنیہ جو تھے وہ اصلاً شریعت کے انکار پر کھڑے ہوئے تھے، لہذا یہ بھی ایک واضح سا فرق ہے. پھر ایک وجہ جو بتائی وہ ہے کہ تعویل بعید نہ ہو، وہ بھی میں عرض کر چکا، اور کوئی معارض شرعی اور عقلی نہ ہو، یہ بات بھی پہلے کے اندر آ جاتی ہے. اور 5ویں یہ ہے کہ کسی اور دلیل شرعی سے اس کی تائید ہو جائے، یہ شرط لازمی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر وہ تفسیر مردود قرار دے دی جائے گی. تو تزکیہ نفس اگر آپ نے کرنا ہے تو شرعی دلائل سے تزکیہ نفس کا اس بات ثابت ہے. اسی طریقے پر کوئی اور معنی آپ نے بیان کیا تو آپ کو دکھانا ہوگا کہ شریعت میں یہ شے الگ سے ثابت ہے کہ نہیں. اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا نا کہ بہتر ہے کہ پھر اسی دلیل کو اختیار کر لیا جائے جو شریعت میں اگر کہیں اور پائی جاتی ہے. لیکن وہ بات درست ہے کہ جس کے دل پر کوئی ایک مفہوم غالب ہوگا اس کو ہر جگہ وہی نظر آئے گا، واللہ اعلم. تو یہ ہے جی تفسیر اشاری. اور آپ نا یہ خود پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کوئی سہل دستری کی تفسیر کھول کے بیٹھ جائیں رحمہ اللہ، یا تفسیر قشیری، اور اس میں کوشش کریں کہ دیکھیں کہ بھئی میں اس کو دلالت کے کس اصول کے تحت لے کر آ سکتا ہوں. تو ایک مشق ہوگی،
یعنی وہ ہر آیت کا ایک مطلب بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو امام آلوسی ہیں علیہ الرحمہ روح المعانی میں، وہ پوری تفسیر اور نحو، صرف، لغت اور بلاغت بیان کرنے کے بعد آخر میں پہنچ کے نا اشارے کے نام سے کچھ بیان کرتے ہیں، تو وہاں بھی آپ جا کے دیکھیں گے وہ کیا دلالت اشاری میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا صرف صوفیہ کی تفسیر ہے۔ واللہ عالم، یہ اچھی پریکٹس ہوگی، کوشش کر کے دیکھیں کیا خیال ہے۔ جی آپ کچھ پوچھیں۔ اس کے بعد جو اگلی دلالت ہے نا وہ ہے دلالت النص، دلالت النص۔ دیکھیں دلالت النص کیا ہے؟ جو امام شافعی علیہ الرحمہ ہے وہ اس کو قیاس جلی کہتے ہیں یا قیاس اولا کہتے ہیں، وہ اس کو دلالت النص نہیں کہتے، ٹھیک۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں یہ قیاس نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ دلالت۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اگر آپ کہیں یہ قیاس ہے، قیاس جلی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ دلالت النفس ہے، سوری دلالت النفس نہیں ہے بلکہ دلالت النص ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ کا معنی ہے، یہ مفہوم لفظ ہے۔ امام شافعی اگر اس کو قیاس میں لے کر جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ معقول ہے، یہ لفظ کا معنی نہیں ہے، یہ قیاس کے نتیجے میں پیدا ہوگا۔ بات واضح ہے؟ یعنی امام شافعی جب قیاس کہیں گے تو وہ لفظ کا معنی رہے گا، قیاس کے نتیجے میں خدا کی مراد معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ اس جگہ پر معلوم ہوتی ہے جہاں خدا نے قیاس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ کچھ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں قیاس کی اجازت ہی نہیں، تو قیاس ہماری حاجت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نا، ہمیں حاجت ہے اس حکم کو متعدی کرنے کی، تو ہم علت تلاش کرتے ہیں، منات تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کو متعدی کرتے ہیں۔ تو اصلاً وہ معنی لفظ سے پیدا نہیں ہوا تھا، اگرچہ لفظ کے اندر متضمن تھا، وہ والا متضمن نہ لیں، یعنی اللہ نے چھوڑ دیا تھا مجتہد پر کہ تم قیاس کے اصول کے تحت اس حکم کو متعدی کرنا۔ اصل میں معنی متعدی نہیں ہو رہا، کیا چیز متعدی ہو رہی ہے؟ حکم متعدی ہو رہا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ دلالت النص قیاس ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دلالت النص ہے، لفظ کی دلالت ہے۔ بہت بات، تو وہ کیا فرق کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ علیہ الرحمہ، یا احناف یہ کہتے ہیں کہ جہاں علت لغت سے معلوم ہو رہی ہو اور استنباط اور اجتہاد کی ضرورت نہ ہو وہاں دلالت النص ہوتی ہے، اور جہاں علت استنباط اور اجتہاد سے، تحقیق اور تخریج منات سے معلوم ہو وہاں کیا ہے؟ قیاس۔ تو اب کیا ہوا؟ اس کی تعریف سن لیں عربی میں کہ دلالت اللفظ علی حکم فی واقعۃ مسکوت عنہا لعلت، ابھی میں بتاؤں گا تو بات واضح ہو گئی، لعلت یفہم المجتہد لغۃ، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں لفظ کی دلالت ایک ایسے واقعے کے حکم پر جو مسکوت عنہا ہے، جس کا ذکر نہیں ہے نص میں، ایک ایسی علت کی وجہ سے جو لغتاً سمجھ میں آ جاتی ہے، استنباطاً نہیں۔ بات واضح؟ تو اب یہاں فرق کیا ہوا دلالت نص میں اور قیاس میں، کہ علت مستنبط نہیں ہوتی بلکہ مفہوم لغتاً ہے۔ جو بھی پڑھے گا نا، ویسے تو یہاں انہوں نے مجتہد کی شرط لگائی ہے، لیکن بعض کتابوں میں کہا جو بھی پڑھے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ وہ جو مشہور مثال ہے جس پر ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھا بھی تھا کہ کچھ علماء کو اشکال بھی ہے، نظم الدرر والے صاحب کو، کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ میں کیا ہے؟ کہ ان کو اف نہ کرو۔ اب جو بھی اس کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں خود آ جائے گا نا کہ اف میں اصل علت جو ہے وہ ایذاء، لہذا مارنا تو بالاولی حرام ہوا۔ تو یہاں کوئی اجتہاد کی ضرورت پڑی ہے، کچھ استنباط کی ضرورت پڑی ہے، تحقیق منات کرنی پڑی، تخریج منات کرنی پڑی، تنقیح منات کرنی پڑی، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ہے تو قیاس، لیکن وہ قیاس اتنا صورت کے ساتھ واقع ہوا ہے کہ جس میں استخراج و استنباط کی ضرورت نہیں تھی، محض لغت جاننے پر ہی حکم منتج ہو گیا۔ بات واضح؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دلالت النص ہے، اس کے نتیجے میں حکم ثابت ہوگا، وہ حکم ثابت بالقیاس شمار نہیں ہوگا۔ یا مثال کے طور پہ ایک اور مثال دیکھ لیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، تو آپ سب کو سمجھ میں آ گیا نا کہ یتیم کا مال کھانے میں اس کو جلانا بھی منع ہے، اس کو گندے نالے میں پھینکنا بھی منع ہے، اس کو ضائع کرنا بھی منع ہے۔ یہ کیسے آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا نا کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں،
تو کھانا مراد ہے یا اور بھی کافی کچھ مراد ہے؟ ضائع کرنا بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ کیسے سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ نے اس میں علت تلاش کی نا، وہ علت کیا ہے کہ یتیم کا مال ضائع ہو جائے گا، ناحق اس کو لے لیا جائے گا، لیکن یہ علت آپ نے کیا استنباط کے نتیجے میں اختیار کی ہے یا محض لغت جاننے کی وجہ سے آپ کو فوراً پتہ چل گیا؟ یہ کیا ہے؟ دلالت النص، اس کو دلالت اولا بھی کہتے ہیں، اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس میں فرع جو ہے نا، فرع یا اصل کے مساوی ہوتی ہے علت میں یا اس سے اولا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ عموماً قیاس میں کیا ہوتا ہے، وہ جب ہم قیاس میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے عموماً قیاس میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ ایک شے کو دوسرے پر قیاس کرتے ہیں تو ایک اصل ہوتی ہے، ایک کیا ہوتی ہے؟ فرع۔ تو اصل کے اندر آپ علت تلاش کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کو متعدی کرتے ہیں۔ تو وہ جو اصل ہے اس میں علت زیادہ قوت کے درجے میں پائی جاتی ہے یا فرع میں؟ اصل فرع میں ذرا ضعیف ہوتی ہے اور وہ استنباط کی حاجت بھی ہوتی ہے، لہذا قیاس کے ذریعے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے یا قطعی؟ ظنی۔ بات واضح سمجھ میں؟ یہاں جو حکم دلالت کے ذریعے قائم ہو رہا ہے وہ ظنی ہے کہ قطعی؟ وہ قطعی۔ بات واضح، اس لیے کہ یہ علت یا تو برابر ہے یا علی سبیل الاولی ہے۔ ابھی ہم نے کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، تو اس میں یہ علت ایذا کی ضرب اور شتم میں اور زیادہ ہے۔ بات واضح؟ تو وہاں قیاس میں کیا تھا؟ علت کمزور ہوتی ہے عموماً، لہذا امام شافعی اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس ظنی، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس جلی، یہ قیاس قطعی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں ایک دو باتیں ہیں جو اب اگلی نشست میں ذکر کی جائیں گی۔ وہ باتیں ہیں کہ بھئی دلالت اور اشارے میں بسا اوقات جیسے تضاد بھی ہو جاتا ہے، اور ایک مسئلے میں تضاد ہوا جس میں فقہ شافعی اور حنفی میں اس کو حل کرنے کے مختلف طریقے دیکھے گئے ہیں، تو وہ مسئلہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کر کے، اور جو آخری اقتضاء النص ہے وہ بیان کر کے انشاءاللہ عید سے پہلے یہ والا مسئلہ مکمل ہو جائے گا، اور 20 اقسام جو ہیں وہ تمام پذیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ اس میں جو امام شافعی جو قیاس جلی ہے اس سے حکم کو قطعی مانتے ہیں یا وہ ظنی؟ ہاں مانتے ہیں۔ قیاس وہ جو قیاس وہ بھی تقسیم کرتے ہیں، قیاس قطعی ہوتا ہے، ایک ظنی ہوتا ہے۔ قطعی فرق نہیں پڑتا، صرف نام کا فرق ہے۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ یہی فرق بیان کرتے ہیں کہ نام کا فرق ہے۔ جب سے ہم آئے اس وقت سے شیر افغان صاحب کی تقریر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک ہی صاحب کی تقریر چل رہی ہے جب سے ہم آئے۔ جی جی اگلے ہفتے نام وہ غور کر لیتے ہیں، میسج کر جاتے ہیں۔ ہاں لانگ اگلے ہفتے کلاس کا کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں لانگ ویکینڈ چھٹی ہے۔ ٹھیک ہے، عید سے پہلے ختم کریں گے، میرا ساتھ کلاس ہے۔ ہاں میرا بھی فوری خیال تو یہی تھا، لیکن پھر اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ پیر کو عید ہے تو ہفتہ اتوار کی، وہ بھی جب کہہ رہے ہیں پھر وہ پھر میسج